برائس نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا آپ سب نے انٹرنیٹ پر ٹرینڈنگ سرچ نہیں دیکھی؟ اب پورے آسٹریلیا میں سوری کارپوریشن کے حق میں رائے بن رہی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم زیلر خاندان سوری کارپوریشن کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہم نے آسٹریلیا کی جدید ٹیکنالوجی کو ترقی میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میرے دادا نے جو شہرت ساری زندگی بنائی ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا، تم واپس جا سکتے ہو۔ تمہارے دادا اس معاملے میں معطل الزام نہیں ہیں، ہم نے ہی انہیں کمتر سمجھا تھا۔ ٹائٹس نے آہستگی سے کہا۔ انکل ٹائٹس، آبش بے چین ہو گئی۔ ہنی، کیا ہو رہا ہے؟ شہرین کے خوبصورت چہرے پر بھی اب خوشی کا اثر نہیں تھا۔ شروع میں وہ سمجھ رہی تھی کہ شہزام کو سبق سکھانا بہت آسان ہوگا۔ ٹائٹس نے کچھ نہیں کہا جب تک برائس چلا نہیں گیا۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے ابھی ابھی یہ سب پتہ چلا ہے۔ آپ سب نے شہزام کو بہت کم سمجھا تھا، یا پھر سبرین کو کم سمجھا تھا۔ مبین پہلے ہی آسٹریلیا کی خبریں دیکھ چکا تھا اور وہ سب سمجھ گیا تھا۔ موم، ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر یہ ایسا ہی چلتا رہا تو آسٹریلیا کا منظر بدل جائے گا۔ مبین نے کہا، آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب سمجھ آ جائے گا۔ شہرین نے ویڈیو چلائی جس میں خوبصورت نوجوان خاتون دکھائی دی، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شہرین چونک گئی، وہ اس چہرے کو دیکھتی رہی اور دل میں ایک غیر قابل بیان جذبہ اٹھا۔ وہ سبرین تھی، جعفر کی بیٹی۔ ایک کہاوت ہے کہ بھانجیاں اپنی خالاؤں کی طرح دکھتی ہیں، لیکن سبرین تو شہرین سے بہت ملتی جلتی تھی۔ ماما، وہ بہت چالاک ہے۔ آبش کی غصے بھری آواز نے شہرین کو ہوش کے عالم میں واپس لایا۔ سبی ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے۔ فریا اس کی سب سے اچھی دوست ہے، دونوں نے اس پر پہلے ہی اتفاق کیا ہوگا۔ شیئر ہولڈر کو فریا کے نام کیا جا سکتا ہے، مگر پس پردہ سازش کرنے والی شخصیات ابھی بھی سبی ہی ہے۔ اسے یہ توقع تھی کہ ہم شاہ خاندان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ شہرین ہوش میں آئی، پھر اسے وہ بات یاد آئی جو سبرین نے انٹرویو میں رپورٹر سے کہی تھی، ماما، ہمیں ایسے کارپوریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سبی کی وجہ سے جو برسوں تک جو کچھ جھیلا ہے اسے بھی نظر انداز کرتی ہوں، لیکن نانی کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑ سکتی۔ آبش نے ناخوش ہو کر کہا۔ شہرین کی آنکھوں میں سردی آ گئی۔ فکر نہ کرو، میں اس شخص کو معاف نہیں کروں گی۔ آبش کو یہ سن کر کچھ تسلی ہوئی، لیکن جب وہ سبی اور شہزام کے بارے میں سوچتی تھی کہ وہ اب بھی اس صورتحال میں جوابی حملے کر سکتے ہیں تو اس کا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ توڑ ڈالے۔ بہرحال اسے کوسٹر خاندان کے سامنے پرسکون رہنا تھا، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ لیکن زیلر خاندان نے کہا ہے کہ وہ بھی رکنا چاہتے ہیں۔ آبش نے افسردہ لہجے میں کہا، کیا واقعی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ شہرین تھوڑی شرمندہ ہو گئی۔ آخرکار وہ ایک ایسی شخصیت تھی جس سے دنیا بھر میں لوگ ڈرتے تھے۔ اسے یہ نہیں امید تھی کہ آسٹریلیا آ کر وہ شہزام کو نہیں ہرا سکے گی۔ یہ بہت شرم کی بات تھی۔ یقیناً ہمارے پاس کوئی نہ کوئی راستہ ہے۔ میں مینیجر اسکاٹ کو فون کرتی ہوں۔ شہری، ٹائٹس نے اسے اچانک روکا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے آسٹریلیا کو تیل کی فراہمی بند کر دی تو یہ عالمی سطح پر بڑے عدم استحکام کا سبب بنے گا۔ شہرین کو شرمندگی ہوئی۔ اسے نہیں امید تھی کہ اس کا شوہر اس کے خیالات کا انکشاف کر دے گا۔ ٹائٹس کے چہرے پر تناؤ دیکھ کر آبش فوراً بولی، ماما، انکل ٹائٹس صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود ہی کوئی راستہ نکالوں گی۔ شہرین نے اسے سنتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پھر ٹائٹس کی طرف دیکھا، چونکہ تم نے میری تجویز کو رد کیا ہے تو ہم تمہاری تجویز پر عمل کریں گے۔ کسی بھی صورت میں مجھے اس دانی خاندان کا بدلہ لینا ہے۔ میں اسے زیادہ دیر تک ٹالنا نہیں چاہتی۔ شہزام کو مزید وقت دو گے تو وہ اور تیز تر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آبش کو اوپر لے گئی۔
اسے کھانے کا دل نہیں تھا۔ نیچے ٹائٹس کھانے کی میز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جذبات پیچیدہ تھے۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے کہ سپی نے کمپنی فریا کے نام منتقل کی ہے کیونکہ وہ آسٹریلیا چھوڑنے کا سوچ رہی ہے، مبین نے آہستہ سے اپنے والد سے کہا۔ اسے شاید یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ جب سوری کارپوریشن نیچے جائے گا تو ہم ایسے کارپوریشن کو نشانہ بنائیں گے، اس لیے اس نے کمپنی فریا کے نام کی۔ اگر ہم ایسے کارپوریشن کے خلاف گئے تو یہ احسان کے خلاف جانے کے مترادف ہوگا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ٹائٹس نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک قسم کی منظوری اور ہمدردی کی جھلک تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سپی بے شرم ہو کر اسے تلاش کرتی رہے گی، لیکن اس نے توقع نہیں کی تھی کہ ویسے کارپوریشن دے دے گی۔ وہ عورت واقعی پختہ ارادوں والی تھی۔ صرف پختہ ارادوں کے علاوہ جو بات نرالی تھی وہ یہ کہ وہ یہ نہیں بھولی کہ اس نے ایسے کارپوریشن بیچ کر سوری کارپوریشن کی مدد کی۔ ساتھ ہی اس نے سوری کارپوریشن کی تصویر بھی بہتر کر دی۔ شہزام نے اپنے روابط کا فائدہ اٹھا کر پورے زور سے جوابی حملہ کیا۔ اسی وجہ سے زیلر خاندان خوفزدہ تھا۔ ٹائٹس کو یہ سمجھ آیا کہ آخرکار اس کے بیٹے نے سبرین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اصل میں قابل مرد ذہین اور خوبصورت عورتوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ سبرین انہی میں سے ایک تھی۔ سچ کہا جائے تو ٹائٹس بھی اس معاملے میں مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، کیا ہمیں واقعی اب بھی سپی اور شہزام کے خلاف جانا چاہیے؟ مبین سبرین کی چالاکی کو دیکھ کر مزید ہچکچانے لگا تھا۔ وہ اس عورت کو مزید پسند کرنے لگا تھا۔ کیا آپ نے ماما کی بات نہیں سنی؟ ٹائٹس نے مبین کی طرف پرسکون انداز میں دیکھا۔ لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ اگر زیلر خاندان سوری خاندان کے خلاف نرم بھی ہو جائے تو شہزام شاید زیلر خاندان کو معاف نہ کرے۔ یہ سن کر مبین نے چونک کر سانس لی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم کل دیکھیں گے، ٹائٹس نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ مبین سوچ میں ڈوبا تھا۔ اگلے دن انٹرنیٹ پر اب سوری خاندان کی خبریں نہیں تھیں بلکہ زیلر خاندان کے اسکینڈل سامنے آ گئے۔ مثلاً زیلر خاندان کے بچوں پر ٹیکس چوری اور ٹیکس فراڈ کے الزامات لگے۔ ایک اور بھی مثال یہ تھی کہ زیلر خاندان کے افراد کرپٹ تھے اور رشوت لیتے تھے۔ پورے آسٹریلیا میں ہلچل مچ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وزیر اعظم زیلر کے خلاف تحقیقات کرنے کی اپیل کی۔ یہ سب کو چونکا دینے والا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں احسان نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو وزیر اعظم زیلر کی تحقیقات کرے گی۔ پھر وہ توقع سے پہلے ایگزیکٹو کونسل میں شامل ہو گیا۔ یہ سب واقعات سب کو حیران کن طور پر پیش آئے۔ جب سب کچھ ٹھیک سے سمجھ آیا تو آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا آخری نام شاہ تھا۔ مبین مکمل طور پر ہکا بکا رہ گیا، یہاں تک کہ برائس ان کی مدد کے لیے آیا۔ انکل ٹائٹس، آپ کو میرے دادا کو بچانا ہوگا، براہ کرم زیلر خاندان کو بچا لیں، برائس گھبرا کر بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوسٹنر خاندان کی موجودگی اس کا مقدر بدل سکتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ زیلر خاندان کو گہرے گڑھے میں دھکیل دے گا۔ جب اس نے یاد کیا کہ کچھ دن پہلے وہ زارون سے لڑا تھا تو اس نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مزید محتاط ہو کر قدم اٹھایا۔ میں زیلر خاندان کو بچاؤں گا، ٹائٹس نے بے پرواہی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن آخرکار یہ زیلر خاندان کی نالائکی ہے۔ شہزام پہلے ہی دبا ہوا تھا، پھر بھی وہ اور شاہ خاندان اپنے طریقے اختیار کر چکے ہیں۔ برائس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہمیں واقعی نہیں اندازہ تھا کہ شہزام اتنا جرأت مند ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے شاہ خاندان کو کیسے قائل کیا۔ میں کل شاہ خاندان سے بات کرنے کے لیے کسی کو بھیجوں گا۔ تم جا سکتے ہو۔ میں زیادہ سے زیادہ زیلر خاندان کے افراد کو بچاؤں گا، لیکن زیلر خاندان کے اثر و رسوخ کو واپس لانے میں مدد نہیں کروں گا۔ ٹائٹس نے سرد مہری سے مہمان کو رخصت کرنے کا کہا، لیکن ہم نے یہ تمہارے کوسٹنر خاندان کے لیے کیا تھا۔ برائس کے پاس یہ بات مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ ٹائٹس کے سرد نگاہ نے اس پر ایک بادشاہ کی طرح نظر ڈالی جو اسے اونچائی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کام گیا اور صرف آبش کی طرف مڑا جو کچھ حیران نظر آئی۔ آبش، میری مدد کرو،
کچھ کہو، کیوں نہ تم کسی کو بھیج کر مجھے واپس جانے کے راستے پر حفاظت فراہم کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ شہزام مجھے پکڑ لے گا اور میرے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ تمہیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے پچھلی بار سبی کو تمہارے لیے ذلیل کیا تھا۔ آبش کے چہرے پر ابھی تک حیرانی کا اظہار تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی جب وہ چند دن پہلے کلب ہاؤس میں ملے تھے تو اس نے سر اٹھا کر سبی سے کہا تھا کہ وہ اس کی قیمت چکائے گی۔ اسی دوران برائس نے سبی اور زارون کے سامنے انتہائی تکبر سے رویہ اپنایا تھا۔ صرف چند دن پہلے کی بات تھی، لیکن اب برائس اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ اکیلا باہر جانے کی بھی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ کیا شہزام اور سبرین اتنے طاقتور تھے؟ مبین، کسی کو بھیج کر اس کو واپس لے جانے کا بندوبست کر دو، شہرین نے پیچیدہ انداز میں کہا۔ مبین نے سر ہلایا اور کسی کو بھیج کر برائس کو خاموشی سے روانہ کیا۔ ٹائٹس نے شہرین کے بالوں کو سہلایا۔ میں تھوڑی دیر باہر جا رہا ہوں، زیادہ نہ سوچو اور جلدی سونا۔ شہرین نے سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ شاید زیلر خاندان کا مسئلہ حل کرنے جا رہا تھا۔ ٹائٹس کے جانے کے بعد آبش نے شہرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھوں میں سرخ نشان تھے۔ ماما، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کل باہر نہیں جانا چاہیے۔ سبی نے کہیں نہ کہیں مجھے تلاش کرنے کے لیے لوگ بھیجے ہوں گے۔ شہرین نے اس کے خوف میں مبتلا چہرے کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ناک پونچھ رہا کر کہا، آبش تم میری بیٹی ہو، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ آبش ساخت ہو گئی اور بڑبڑائی، ماما میں ڈری ہوئی ہوں، یہ سالوں سے میں ہمیشہ چھپ رہی ہوں، مجھے تو حتیٰ کہ پلاسٹک سرجری بھی کروانی پڑی۔ شہرین کا دل دکھا۔ آخر یہ اس کی کوتاہی تھی کہ وہ ایک ماں کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی۔ اس وقت انتقام لینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مختلف مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ ماما، کیا آپ واقعی میرا انتقام لے سکتی ہیں؟ آبش نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شہرین کو تھوڑا غصہ آیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کہوں۔ آبش نے سر جھکایا۔ کیا آپ پھر سے شاہ خاندان پر دباؤ ڈالنے والی ہو؟ شاہ خاندان اور سوری خاندان کے تعلقات اچھے ہیں تو وہ شاید ہماری نہیں سنیں گے، لیکن انکل ٹائٹس نہیں چاہتے کہ آپ طاقت استعمال کرو۔ شہرین کے سر میں درد ہونے لگا۔ یہ واقعی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ ماما، کیا خیال ہے ہم خود سے یہ نہیں کریں، ہم کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں۔ سبھی ابھی تک ولید سے طلاق نہیں لے پائی اور ولید ایک تنگ نظر شخص ہے۔ وہ کچھ بھی کر کے بس ان دونوں کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آبش اچانک مسکرائی اور اپنے ہاتھ آپس میں بجاتے ہوئے کہا، جتنا ہم ولید کی تھوڑی مدد کریں گے اتنا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود سے نمٹ لے گا۔ شہرین تھوڑی متاثر ہوئی۔ یہ ایک خیال ہے، میں اس معاملے کو تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو بس ٹائٹس یا مبین سے کہنا۔ شکریہ ماما، آبش نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ جب وہ مڑی تو اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ سوری خاندان کی حویلی میں طویل ڈائننگ ٹیبل پر سبرین نے کافی دیر تک کھانا کھایا، پھر نوٹ کیا کہ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا، سب اسی کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ منظر تھوڑا عجیب ہو گیا۔ آپ سب مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ کھانا کھائیں۔ اس نے مافین کی پلیٹ میں کباب کا ٹکڑا رکھا۔ مسٹر سوری نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سپی، تم سوری خاندان کی معتمد ہو، یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ سوری کارپوریشن اس بحران سے باہر نکلا۔ مسز سوری نے اپنے شوہر کو گھورا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو تمہیں اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ وہ شہزام کے لائق نہیں ہے۔ ہم بہت تنگ نظر تھے۔ ہاں، میں بہت تنگ نظر تھا، مسٹر سوری نے مسلسل معافی مانگتے ہوئے کہا۔ سنیدھ میں بھی اپنا گلاس اٹھایا۔ شکریہ سپی، الینا مسکرائی اور کہا، تم سے ملنا شہزام کی خوش قسمتی ہے۔ حتیٰ کہ عشرت نے حوصلہ دکھایا اور خود ہی کہا، میں نے پچھلے وقتوں میں تمہیں بہت تکلیف دی، مجھے معاف کرو۔ سبرین بہت حیران ہوئی۔ عشرت اور اس کے درمیان ہمیشہ اختلافات رہے تھے تو اسے امید نہیں تھی کہ عشرت خود آ کر اس سے معافی مانگے گی، لیکن چونکہ عشرت نے اپنی نیک نیتی ظاہر کی تھی
اس لیے اب پچھلے اختلافات کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صبرین نے اپنا گلاس اٹھایا اور گلا صاف کیا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ ہاں اب ہم سب خاندان ہیں۔ شہزام مسکرایا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال لیا۔ صبرین کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ بے اختیار اس کے سینے کو کوہنی مارنے لگی۔ کون سا خاندان؟ ابھی تک میں نے تم سے کوئی شادی نہیں کی۔ صبرین نے ولید سے طلاق والی بات چھپائی دی، کیونکہ ان حالات میں جب شہزام سوری کارپوریشن کے بحران سے نمٹ رہا تھا تو اس بات کا ذکر کرنا اس کی مزید فکر بڑھا دے گا اور شہزام جاننے کی کوشش کرے گا، اور اگر اسے ولید کی گھٹیا حرکت کی خبر ہوئی تو اس کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔ جیسے ہی مسٹر سوری کو اس کی تشویش کا احساس ہوا، اس نے سنجیدگی سے کہا، شہزام تمہیں اس بات کا کوئی طریقہ نکالنا ہوگا تاکہ وہ جلد سے جلد ولید سے طلاق لے لے۔ تم اسے مزید لٹکانے نہیں دے سکتے۔ میں اس پر کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن سوری کارپوریشن کے مسائل کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ شہزام نے وضاحت کی، جلدی کرو۔ سنید اچانک بولا، گولڈن کارپوریشن نے لگتا ہے کہ بیرون ملک سے ایک بڑا معاہدہ کیا ہے۔ ان کا اسٹاک پرائز بہت بڑھ چکا ہے اور ان کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 100 ارب کو پہنچ چکی ہے۔ اگر لغاری خاندان ان پر دباؤ نہ ڈالتا تو وہ ملک کا سب سے بڑا فارماسیوٹیکل گروپ بن چکے ہوتے۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ عشرت حیران ہو کر بولی، کیا وہ ہمیشہ سوری کارپوریشن کے زیر دباؤ نہیں تھے؟ وہ کس طرح واپس آ گئے؟ ولید کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ سنید نے بھویں اچکائیں، اس کے پاس ابھی کچھ ہنر باقی ہیں۔ یاد دہانے کے لیے شکریہ انکل سنید۔ شہزام نے سر ہلایا۔ وہ اصل میں خوش مزاج تھا، لیکن بات چیت نے اسے تھوڑا سا سنگین بنا دیا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں بچوں کو علینا کے حوالے کر دیا گیا اور شہزام نے صبرین کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بچوں کو کہانیاں سنانی ہیں۔ صبرین فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر بڑبڑائی، ہم ایک فلم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت اتنے مصروف تھے کہ ہم نے خود کے لیے کبھی وقت نہیں نکالا۔ شہزام نے اس کی سیل بیلٹ لگاتے ہوئے کہا۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ در حقیقت دونوں نے حال ہی میں بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کیا تھا۔ اب جب سوری کارپوریشن کی تحقیقات رک چکی تھیں، وہ دونوں آخرکار سکون کی سانس لے سکتے تھے۔ یقیناً وہ یہ نہیں توقع کرتی تھی کہ شہزام کا طریقہ اتنا سخت ہوگا کہ اس نے زیلر خاندان کو ہی اکھاڑ پھینکا۔ وہ بے اختیار گاڑی چلاتے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن تمہیں مجھے ایسے گھوم کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ شہزام نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنے شاندار ہو۔ تم نے زیلر خاندان کے بارے میں اتنی گندی باتیں کہاں سے نکالی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ کہ تمہیں لگتا ہے کہ سوری خاندان نے لیونا بنانے کے لیے اتنے سال صرف اس لیے کر دیے تاکہ فری لوڈنگ کرتے رہے؟ شہزام نے مسکراتے ہوئے کہا، میں شروع میں ان باتوں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار میں ایک بزنس مین ہوں۔ اگر میں اپنا کام کرتا ہوں تو وہ کافی ہے۔ زیلر خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس بار انہوں نے حد پار کر دی ہے۔ پھر تم نے انہیں پہلے بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ صبرین نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اتنا پریشان کیوں کیا؟ کیونکہ سوری کارپوریشن منفی خبروں سے دوچار تھا۔ تمہارے الفاظ نے عوام کی نظر میں سوری کارپوریشن کی تصویر بدل دی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کو یہ شک ہوا کہ سوری کارپوریشن کو دانستہ دبایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں زیلر خاندان کے بارے میں ناراضگی پھیل گئی۔ صرف جب میں شاہ خاندان کے ساتھ مل کر زیلر خاندان کی تمام گندی حقیقتوں کو بے نقاب کرتا، تبھی زیلر خاندان کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے دبا دیا جا سکتا تھا۔ شہزام نے صبرین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ آخرکار تم ہی ہو جس نے سوری کارپوریشن کو بچایا، اور تم ہی ہو جس نے مجھے بچایا۔ صرف بھی تم نے مجھے بار بار بچایا ہے۔ اس بار میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ تمہاری زندگی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ ایک دن اسے تھک جائے، اسے نکالنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ آخرکار سوری خاندان کے بڑے صاحب زادے کو
اپنے بارے میں خود اعتمادی کا مسئلہ تھا۔ سبھی میں ہم کبھی کبھار باہر فلم دیکھنے جاتے ہیں تو کیا ہم یہ موضوع نہیں چھیڑ سکتے؟ بہتر ہے کہ ہم خوشی کی باتیں کریں۔ صبرین نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ اس نے اپنا فون نکالا۔ ہم کس سنیما جا رہے ہیں؟ تمہاری پسند پہ منحصر ہے۔ صبرین نے آخر کار ایک سنیما منتخب کیا جو حویلی کے قریب تھا۔ فلم کا شو 7:30 پر تھا، تاہم جب وہ وہاں پہنچے تو اندر مشکل کوئی لوگ تھے۔ پلاٹ کافی جذباتی اور غریب تھا۔ تم نے یہ فلم کیوں منتخب کی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ شہزام نے کبھی اتنی خراب فلم نہیں دیکھی تھی۔ 8 بجے کی ہالی ووڈ فلم تو بہت بہتر ہوگی۔ 8 بجے کی فلم دیکھنا بہت دیر ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے بعد ہم 11 بجے کے قریب گھر پہنچیں گے اور ماہفین اور ماہرام تو لازمی سو چکے ہوں گے۔ صبرین نے اپنی بھویں اٹھائیں اور خاموشی سے مسکرائی۔ شہزام نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، سبھی تمہیں کب مجھے اپنی زندگی میں مکمل طور شامل ہونے دو گی؟ کیا تم ڈرائیونگ پر توجہ نہیں دے سکتے؟ صبرین نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ ہم ہمیشہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں بغیر دوبارہ شادی کیے؟ شہزام کی آواز میں تھوڑی سی شکایت تھی۔ جتنا وہ چمکتی تھی اتنا ہی اس کی تعریف کی جاتی تھی۔ حالانکہ وہ فخر محسوس کرتا تھا، پھر بھی اسے تھوڑی سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ آخرکار اگر وہ شادی شدہ نہ ہو تو انہیں قانونی طور پر میاں بیوی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ابھی تک طلاق نہیں لی، پھر میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ صبرین نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی۔ وہ چاہ کے بھی نہیں بتا پائی کہ ولید اسے طلاق دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دوبارہ شادی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ابھی ہے وہ بہت اچھا ہے۔ شہزام چپ ہو گیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صبرین نے آئس کریم کھاتے ہوئے سر ہلایا۔ شہزام خوبصورت چہرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر انہیں سونے دو، یہ صرف ایک رات کے لیے ہے۔ آنٹی یاسمین ان کی دیکھ بھال کریں گی۔ ہمارا اکیلے وقت تو مہینے میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ نہیں، تم ہمیشہ بچوں کو سونے کے بعد مجھے تنگ کرتے ہو۔ صبرین شرماتے ہوئے اس کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ دانستہ طور پہ وہ شہزام کا ذہن دوسری طرف موڑنا چاہتی تھی۔ سبھی، میں تم سے شادی کر کے مکمل طور پہ تمہارے وجود میں، تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ محبت کرتا ہوں یار تم سے۔ وہ موضوع پھر سے اس کے دکھ کو ابھار آیا۔ صبرین سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتی تھی، اس لیے وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے، یقیناً بچوں کے بعد یہ سب کچھ مختلف ہو جائے گا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ اکیلا وقت گزارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ بچوں کو دن میں پری اسکول جانا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں۔ بچے اس عمر میں اتنے چمٹے ہوتے ہیں۔ شہزام بے بسی سے بولا، جب تمہارے ساتھ بچے نہیں تھے تب میں بہت چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہوں، لیکن اب جب کہ ہمارے بچے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تیسرے فریق ہیں۔ شہزام سوری، اگر تم نے ایک اور لفظ کہا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ صبرین غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر گھور کر بولی۔ یہ شخص واقعی عجیب تھا۔ بچے تو بہت پیارے ہیں، پھر بھی وہ انہیں تیسرا پہیہ کہہ رہا تھا۔ بیبی میں غلط تھا۔ شہزام فوراً اس کی طرف جھک کر بولا، بیبی تم سے آئس کریم کی خوشبو آ رہی ہے۔ یقیناً میں آئس کریم کھا رہی ہوں۔ صبرین نے شرمندہ ہو کر اسے دھکیل دیا۔ جب میں کھا رہی ہوں مجھے تنگ نہ کرو۔ پھر اس نے چمچ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ شہزام کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آئی۔ مجھے بھی کھانا ہے۔ اس کے بعد شہزام نے زبردستی آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈال دیا۔ صبرین گھور کر اس بے شرم انسان کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک ساتھ فلم دیکھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ پائے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ آئس کریم کھا رہے تھے۔ خوش قسمتی سے سینما ہال میں صرف 6 اور لوگ موجود تھے، جن میں سے 2 جوڑے ایک دوسرے سے دور بیٹھے تھے۔ جب وہ باہر آئے شہزام نے ماضی کو یاد کیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے مزیدار آئس کریم تھی۔ صبرین نے نظر انداز کیا۔ جتنا زیادہ وہ اس کے ساتھ بات کرتی اتنی ہی شرمناک باتیں وہ کہتا تھا، مگر شہزام نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب مجھے سمجھ آیا، یہ آئس کریم نہیں تھی جو میٹھی تھی، بلکہ تم تھی۔ اس اسپون میں تمہارا منہ کا ذائقہ تھا۔ دوبارہ چکھنے دو گی پلیز؟
شہزام شرارت سے اس کے قریب آیا۔ اچانک ایک طنزی آواز سنائی دی۔ عوامی اخلاقیات ہر دن گزرتی جا رہی ہیں۔ طلاق سے پہلے دوسرے مرد کے بے حد قریب رہنا۔ یہ واقعی سچ ہے کہ بے شرم شخص کو کسی بھی چیز سے خوف نہیں ہوتا۔ صبرین نے مڑ کر دیکھا تو دو خواتین اسے نفرت سے دیکھ رہی تھیں۔ جو عورت بول رہی تھی وہ فلاور پرنٹ کی ڈریس میں تھی۔ وہ ہنا تھی، جو ایک وقت میں شہزام کا پیچھا کرتی تھی اور سینیٹر سنگھانی کی بیٹی بھی تھی۔ ہنا، یہ کون ہے؟ ہنا کے دوست نے نادانی کا اظہار کیا۔ یہ ولید گردیزی کی بیوی ہے۔ ہنا نے جان بوجھ کر شہزام کی طرف نظر ڈالی۔ ان دنوں ہنا نے نیوز چینل پر شہزام کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کس طرح بٹ خاندان کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ بٹ کارپوریشن کی تباہی کے بعد سوری کارپوریشن کی تحقیقات کی گئی اور اسے لگ رہا تھا کہ شہزام اپنا خاتمہ کر لے گا، لیکن غیر متوقع طور پر اس کی چالاکی نے یہاں تک کہ آسٹریلیا میں ذمہ دار شخص کو بے تحطیل کر دیا تھا۔ یہ شخص خوفناک اور چال باز تھا اور یہی اس مرد کو مزید پرکشش بناتا تھا۔ سینیٹر سنگھانی نے حال ہی میں اس سے کہا تھا کہ اگر وہ شہزام کو حاصل کر لیتی تو شاید اس کے والد کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا۔ جتنا وہ سوچتی گئی اتنا ہی وہ شہزام کو مزید چاہنے لگی۔ یہ اتنی بے شرم ہے کہ اپنے معاملے کو عوامی طور پر ظاہر کر دیتی ہے۔ بالکل، اسے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ اس کے پاس شوہر ہے، پھر بھی وہ دوسرے مرد کے گھر میں کھلے عام رہتی ہے اور عوامی طور پر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے ہیں۔ یہ کمال کی بے شرمی ہے، یہ خواتین کے لیے عار ہے، ہنا نے بدتمیزی سے کہا۔ صبرین پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی ایسی گپ شپ سوشل میڈیا پر پڑ چکی تھی، مگر شہزام کا چہرہ غصے سے بدل گیا۔ اگر ہم باہوں میں باہیں ڈال کے گھومتے ہیں تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ تم جیسے اثر و رسوخ والے خاندان کی لڑکی جو مرد کو نشہ دے سکتی ہے، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ تمہیں کتنی بھوک لگی تھی؟ بدقسمتی سے چاہے تم ننگی ہو کر میرے سامنے آ جاؤ، میں تم میں سے کسی میں بھی دلچسپی نہیں رکھوں گا۔ ہنا فوراً غصے سے بھر گئی۔ شہزام سوری، مجھے بدنام مت کرو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، میری ڈیڈ ترقی کر چکے ہیں اور اب میں وہ پیرامڈ پر کھڑا ہے۔ تمہیں مجھ سے زیادہ ادب سے بات کرنی چاہیے، ورنہ میں تمہیں تمہاری حالت بری کر کے چھوڑ دوں گی۔ تم جیسی احمق بیٹی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے والد کو واقعی اپنے کیریئر کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ شہزام نے صبرین کو تھاما اور جلنے لگا۔ چلو انہیں نظر انداز کرو، تم ڈر گئے ہو ہے نا؟ ہنا غصے سے بولی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، ولید تم دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ ولید کا نام سن کر شہزام اور صبرین ایک ساتھ رک گئے اور ہنا کی طرف مڑے۔ ہنا نے غرور سے مسکرا کر ان کو رکا ہوا دیکھ کر کہا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، لیکن تم جلد ہی خود ہی جان جاؤ گے۔ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں شہزام، اگر تمہارے پاس جانے کے لیے کہیں بھی جگہ نہیں بچی تو تم آ کر مجھ سے درخواست کر سکتے ہو، شاید میں تمہیں ایک موقع دوں۔ پھر وہ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل پڑی۔ صبرین کی بھویں گہری ہو گئیں۔ شہزام نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ انہیں نظر انداز کرو، اس کے والد کچھ نہیں ہیں، مگر وہ غلط نہیں کہہ رہی، اس کے والد کا رتبہ بہت مختلف ہے۔ صبرین نے یاد کیا کہ سنگھانی اور شاہ خاندان ایک دوسرے کے قریب کام کرتے تھے۔ اب جب احسان اوپر ہے، سینیٹر سنگھانی میں قدرتی طور پر اوپر جائے گا۔ وہ واقعی شاید اب پیرامڈ کے اوپر کھڑا ہوگا۔ تو کیا؟ شہزام نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہنا کی بات سے لگتا ہے کیا ولید نے سنگھانی خاندان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے؟ صبرین کو بھی یہ بات عجیب لگی۔ ولید نے پہلے سینیٹر سنگھانی کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، تاہم جب سینیٹر سنگھانی نے اپنی سالگرہ پارٹی کی میزبانی کی تھی، ولید نے اس کی توہین کی تھی، جس کے بعد سینیٹر سنگھانی ولید سے نفرت کرنے لگا تھا۔ منطقی طور پر ان کے راستے ایک دوسرے سے نہیں ملنے چاہیے تھے۔ لگتا ہے کہ ولید کے پاس کچھ چالاکیاں ہیں، شہزام نے گہری فکر میں کہا۔ میں نے سوری کارپوریشن کے معاملات کی وجہ سے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر اب نہ صرف اس نے غیر ملکی کمپنی کے ساتھ بڑا معاہدہ کیا ہے، بلکہ اس نے سینیٹر سنگھانی کے ساتھ بھی تعلقات بنائے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، ولید کی شہرت تو بہت خراب ہے، پھر سینیٹر سنگھانی کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟
صبرین بھی اب اسے نہیں سمجھ سکی اور اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا ولید سے شادی کرنا تھا۔ اسے طلاق لینا تم سے طلاق لینے سے زیادہ مشکل تھا۔ صبرین اب بھی شہزام سے طلاق کی بات چھپا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ کون تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، شہزام نے تلخ انداز میں کہا۔ صبرین اتنی پریشان تھی کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس بات پر پریشان ہے، پھر بھی ایسے وقت میں وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ چلو فکر نہ کرو، میں تنویر کو کال کرتا ہوں اور گولڈن کارپوریشن کی موجودہ صورتحال کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ شہزام نے اسے گاڑی میں بٹھا کر فوراً تنویر کو کال کیا۔ کہاں ہو تم؟ ہسپتال۔ شہزام نے وقت دیکھا اور حیرت سے کہا، اتنی رات ہو گئی ہے اور تم ہسپتال میں ہو؟ کیا کوئی آپریشن تھا؟ کیا کچھ چاہیے تھا؟ تنویر نے واضح طور پر سوال کا جواب دینے میں گریز کیا۔ میں گولڈن کارپوریشن کی صورتحال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، شہزام نے کہا۔ گولڈن کارپوریشن کے اسٹاک قیمتیں حالیہ دنوں میں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ ہاں، ولید نے کنٹری ٹی کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ کنٹری ٹی آسٹریلیا جتنا ترقی یافتہ نہیں ہے اور ان کی دوا سازی کی مارکیٹ میں طلب اور رسد کی کمی ہے۔ ولید نے وہاں مارکیٹ کھول لی ہے اور 10 سال کی شراکت داری کا معاہدہ کیا ہے۔ باہر کی دنیا میں اس پر بہت پرجوش ہے، اس لیے گولڈن کارپوریشن کے اسٹاک قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تنویر نے مزید کہا، میں نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ تم مصروف تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہیں دباؤ محسوس ہوگا، شہزام نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ ولید تو تقریباً تباہ ہو چکا تھا، اس نے کنٹری ٹی میں مارکیٹ کیسے کھولی؟ میرے خیال میں اس کا تعلق زیلر خاندان سے ہے، تنویر نے کہا۔ زیلر خاندان کا کوئی شخص کنٹری ٹی میں 10 سال تک سفیر رہا ہے اور مقامی سیاستدانوں سے بخوبی واقف ہے۔ شہزام فوراً سمجھ کر غصے سے سیاہ ہو گیا۔ آبش نے یقینی طور پر برائس کے ساتھ تعلقات کا فائدہ اٹھایا تھا تاکہ ولید کی مدد کر سکے۔ پھر آبش نے ولید سے پہلے ہی 4 سال پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ حقیقت میں زیلر خاندان کو جتنا ہو سکے زمین میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ برائس جیسے احمق نے آبش کی خوشی کے لیے ولید کو دوبارہ اٹھانے میں مدد کی تھی۔ ایک اور بات ہے، تنویر نے کہا، ولید نے سینیٹر سنگھانی کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں۔ میں نے پہلے بڑے اسپتالوں کو کہا تھا کہ وہ گولڈن کارپوریشن کے ادویات استعمال نہ کریں، مگر سینیٹر سنگھانی نے خفیہ طور پر ایسا کہا ہے۔ اب بڑے اسپتالوں نے گولڈن کارپوریشن کے ادویات استعمال کرنا شروع کر دی ہیں۔ یعنی ولید نے نہ صرف غیر ملکی چیلنجز کو کھولا ہے بلکہ اس کے پاس ملکی چینلز تک رسائی بھی ہے۔ شہزام بہت ناخوش ہوا، اگرچہ اس نے ہنا کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن جب تنویر سے یہ سنا تو بات اور مختلف تھی۔ سینیٹر سنگھانی تمہاری باتوں کے خلاف جانے کی جرات کرتا ہے، تنویر نے آہ بھری۔ احسان سینیٹر سنگھانی کے ساتھ پچھلے 10 سال سے تعاون کر رہا ہے، تو جب احسان نے عہدہ سنبھالا اس نے سینیٹر سنگھانی کو اہم پوزیشن پر رکھ دیا۔ اب سینیٹر سنگھانی سرخیوں میں ہے اور پہلے سے مختلف ہے۔ احسان سے اس بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سینیٹر سنگھانی کے ساتھ قریبی تعلق ہے، اس لیے اگر وہ سینیٹر سنگھانی کو نکالنا چاہے بھی تو وہ 6-7 سال بعد ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، شہزام نے فون بند کیا اور اس کے چہرے پر ناخوشگوار تاثر تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زیلر خاندان کو نیچا دکھانے کے بعد اور شاہ خاندان کے اقتدار میں آنے کے بعد سنگھانی خاندان بھی اس کے پیچھے آ کر اوپر اٹھ جائے گا۔ شاہ اور سنگھانی خاندانوں کا اچھا تعلق تھا، اسے اس کا علم ہنا کی سالگرہ کی پارٹی میں ہوا تھا۔